تاریخ کے مشہور اور خطرناک سمجھے جانے والے جنگجو۔ تاریخ میں کئی جنگجو اپنے بے خوف جذبے، جنگی حکمت عملی اور منفرد جنگی انداز کے لیے مشہور ہوئے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ایسے ہی چند مشہور جنگجوؤں کا ذکر کروں گا جو اپنے وقت میں بے حد خطرناک مانے جاتے تھے، جس میں سب سے پہلے عرب جنگجو کا ذکر آتا ہے۔ عرب جنگجو اپنے جذبہ ایمانی، تلوار بازی کی مہارت اور بے مثال ڈسپلن کے لیے مشہور ہوتے تھے۔ 7ویں صدی میں اسلام کی آمد کے بعد عربوں میں ایک انقلابی تبدیلی آئی جس نے انہیں ناقابل تسخیر جنگی قوت بنا دیا۔ دوستو، حضرت خالد بن ولید جیسے جنگی ماہرین کی قیادت میں عرب جنگجوؤں نے بڑی بڑی سلطنتوں کو شکست دی، جیسے کہ رومی اور ساسانی سلطنتیں۔ ایک صدی کے اندر انہوں نے اندلس موجودہ اسپین سے ہندوستان تک فتوحات حاصل کر لیں۔ ان جنگجوؤں کی ایمانی قوت اور عقیدت نے انہیں ناقابل شکست بنا دیا اور عباسی یا عثمانی دور میں بھی ایسی طاقت دیکھنے کو نہیں ملی۔ دوستو، ان کا اصل ہتھیار تو تلوار تھی، لیکن ان کی اصل قوت ان کا ایمان اور اسلامی اصولوں پر یقین تھا۔ دوسرے نمبر پر ایرانی ایمیوٹلز جنگجو تھے۔ دوستو، ایرانی سلطنت کے جنگجو سائرس دی گریٹ کے دور میں مشہور ہوئے تھے۔ یہ دستہ ہزاروں جنگجوؤں پر مشتمل ہوتا تھا اور ان کی خاصیت یہ تھی کہ جب بھی کوئی جنگجو شہید ہوتا تو اس کی جگہ فوری طور پر نئے جنگجو کو شامل کر دیا جاتا، جس سے یہ تاثر پیدا ہوتا کہ یہ ہمیشہ زندہ اور ناقابل شکست ہیں۔ یہ جنگجو جدید اسلحے سے لیس تھے اور ان کی مضبوط حکمت عملی نے ایران کو سپر پاور بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تیسرے نمبر پر منگول تیر انداز گھڑ سوار جنگجو کا ذکر کروں گا۔ دوستو، منگول فوج کے گھڑ سوار تیر انداز اپنی برق رفتار، حملوں اور مہارت کی وجہ سے انتہائی خطرناک تصور کیے جاتے تھے۔ منگول جنگجو تیز گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر مختلف سمتوں میں تیر اندازی کرتے تھے، جس سے دشمن کو حیرت انگیز نقصان کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ چنگیز خان کی قیادت میں ان جنگجوؤں نے یورپ، ایشیا اور مشرقی وسطی تک فتوحات حاصل کی۔ اور چوتھے نمبر پر آتے ہیں رومی جنگجو۔ دوستو، رومی سلطنت کے جنگجو اپنی سخت تربیت، بے مثال ڈسپلن اور جنگی تکنیک کی بدولت خطرناک سمجھے جاتے تھے۔ رومی جنگجو انتہائی سخت تربیت کے مراحل سے گزرتے تھے۔ ان کا دفاعی نظام بہت مضبوط تھا اور ان کی باقاعدہ صف بندی اور کمانڈ سسٹم نے رومی سلطنت کو دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت بنا دیا۔ 5ویں نمبر پر میں ذکر کروں گا اسپارتی ہوپلائٹس جنگجو کا۔ دوستو، قدیم یونانی شہر اسپارٹا کے جنگجو ہوپلائٹس کے نام سے مشہور ہوئے تھے۔ یہ جنگجو بچپن سے ہی سخت تربیت لیتے اور بھاری ڈال اور نیزے کے ساتھ جنگ میں اترا کرتے تھے۔ ان کی بہادری کے بہت چرچے تھے اور یونانی معاشرت میں ان کی عزت بہت زیادہ تھی۔ یہ ایک خاص جنگی تکنیک کے ذریعے ایک ساتھ مل کر اپنے دشمن پر حملہ کرتے تھے، جس کے ذریعے ان کے دشمن کو زبردست نقصان کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ 6 نمبر پر نام آتا ہے جاپانی سمورائی جنگجو کا۔ جاپان کے سمورائی جنگجو جنگ میں اپنی بہادری، دلیری اور بوشیڈو کوڈ کے ذریعے مشہور ہوئے تھے۔ یہ جنگجو 2 تلواریں استعمال کرتے تھے، ایک چھوٹی اور ایک بڑی، اور وہ اپنے خاندانی وقار کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ بوشیڈو کوڈ ان کی ایمانداری، وفاداری اور ہمت کا درس دیتا تھا اور اسی وجہ سے انہیں جاپان میں بڑی عزت سے دیکھا جاتا تھا۔ اور دوستو، 7ویں نمبر پر چین کے چین امپائر کے جنگجو کا ذکر آتا ہے۔ چین کے چین سلطنت کے جنگجو انتہائی مضبوط دفاعی اور جنگی حکمت کے حامل تھے۔ ان کی خصوصیات ان کی جدید جنگی حکمت عملی اور منظم فوجی تربیت تھی، جس سے انہوں نے پورے چین کو متحد کیا۔ چین کی ٹیررا کوٹا آرمی چین سلطنت کی اس قوت کی علامت ہے جو جنگ میں ایک مضبوط اتحاد کی حیثیت رکھتی تھی۔ اور اس کے بعد ذکر آتا ہے عثمانی جنگجو کا۔ دوستو، عثمانی سلطنت کے جنگجو بنیادی طور پر مشرق یورپ کے 9 مسلموں پر مشتمل تھے۔ یہ جنگجو عثمانی سلطان کے لیے انتہائی وفادار اور تربیت یافتہ فوجی دستہ تھا۔ ان کی جنگی تربیت بچپن سے ہی شروع ہو جاتی تھی اور ان کا نظم و ضبط اور وفاداری ان کی سب سے بڑی خصوصیات میں شامل تھی۔ یورپ اور مشرق وسطی میں عثمانی سلطنت کی فتوحات میں ان کا اہم کردار تھا۔ اور اس کے بعد ذکر آتا ہے جنوبی افریقہ کے زولو جنگجوؤں کا۔ زولو جنگجو جنوبی افریقہ کے ایک عظیم جنگجو گروہ تھے۔ انہوں نے نیزے اور ڈھال کے ساتھ انتہائی بہادری سے جنگ کی۔ ان کے عظیم لیڈر شاکا نے ان میں جنگی ہنر اور غیر معمولی حکمت عملی کو پروان چڑھایا، جس سے زولو قوم نے جنوبی افریقہ میں کئی فتوحات حاصل کی۔ 10ویں نمبر پر ذکر ہے قدیم یورپ کے سیلٹک جنگجوؤں کا۔ قدیم یورپ کے سیلٹک جنگجو اپنے بے خوف رویے اور جنگی جنون کے لیے مشہور تھے۔
ये जंगजू जिस्म पर ज्यादातर हिफाजती लिबास के बगैर जंग में जाते थे, जो इनकी दलेरी की इलामत थी। सेल्टिक जंगजुओं की जंगी तकनीक और बहादुरी ने इन्हें अपने वक्त में एक मुनफरद मुकाम दिया। और दोस्तों, आखिर में मैं बाज़नीतिनी जंगजुओं का जिक्र करूंगा। बाज़नीतिनी सल्तनत के जंगजू भारी जरा बख्तर और लोहे से तैयार करदा आलात जंग से लेस होते थे। इनके घोड़े भी धाती चादरों में महफूज किए जाते थे, जिनसे ये दस्ता इंतहाई महफूज और ताकतवर नजर आता था। ये जंगजू मैदान जंग में नाकाबिल शिकस्त नजर आते थे और बाज़नीतिनी फौज के अहम सतून थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।